اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 58-59۔ اور تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے کیے پر انہیں پکڑے تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک مقررہ وقت ہے اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم ہو گئے، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی شروعات میں فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحمت والا ہے۔ کئی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا بندوں کی جو ہے حق تلافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ بہت اچھے رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم واقعی غلط ہوتے یا غلط کام کیے ہوتے تو اللہ اسے پکڑ کے اس سے عذاب نازل کر دینا چاہیے تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی شخص جیسے ہی گناہ کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وقت دیتا ہے کہ وہ سدھر جائے سدھر جائے سدھر جائے سدھر جائے۔ اور یہ وقت جو ہے موت تک کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا جتنے بھی پیغمبر آتے تھے اور بستیوں پہ وہ لوگ محنت کرتے تھے، قوم پہ وہ کہتے تھے، اللہ کی بات وہ کہتے تھے، جب فائنلی جب وہ پیغمبر دعا کرتے تھے اللہ سے کہ ابھی میں نے سارا میسیج پہنچا دیا، اور اللہ کے حکم سے آتا تھا کہ تم جو ہے اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ، تو بعد میں فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بستیوں کو ہلاک کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھ دیتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں، یہ جو بھی غلطی کرتے ہیں، جو بھی گناہ کرتے ہیں، ان کی پکڑ یہاں پر اسی وقت سڈن نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جو قرآن کی جو آیت شروع ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ بخشنے والا ہے اور رحمت والا ہے، مگر جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو غلطی کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اگر وہ ایک بچہ ہے ایگزام میں لکھتا ہے، اس کو 3 گھنٹے اگر ملے ہیں، اگر وہ پیپر میں غلط بھی لکھ رہا ہے، اگر ٹیچر دیکھ بھی رہا ہے ایگزام کا، وہ اس کو کچھ بھی نہیں بولتا، وہ بولتا ہے کہ تمہارا وقت ہے 3 آورس، جب 3 آورس تمہاری کمپلیٹ ہو جائے گی تب تم جو ہے تمہارا رزلٹ پاس یا جو ہے فیل ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پوری موت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت دیا، اب پتہ نہیں موت کب آئے گی، ورنہ ہر آدمی یہ سوچتا کہ بھائی پورا جتنا بھی گناہ ہے، غلطیاں ہیں، سب کر کے فائنلی مرنے کے وقت میں توبہ کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے جو توبہ کا جو لمٹ ہے وہ ہے موت، اور وہ موت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بات اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے تم یہ مت سوچو کہ تم نے جو غلطی کی ہے اس کی وجہ سے تمہیں سزا اب تک کیوں نہیں ملی، بلکہ وہ غلطی دہرانے کی وجہ سے جو اگلی قوموں پہ جو عذاب آیا ہے اس کو دیکھ کے تم سبق حاصل کرو۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسا قوم لوط علیہ السلام جو ہے، لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کرتی تھی، یعنی مرد اور مرد مل کے جو ہے سیکس کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے آ کے ان کو کئی مرتبہ جو ہے کئی طریقے سے سمجھایا، ان کو جو ہے وہ قوم الٹا جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور اللہ نے آزمائش بھی دی فرشتوں کے ذریعے سے، اس میں بھی وہ فیل ہو گئے۔ تو فائنلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس ساری بستی کو جو ہے ختم کر کے رکھ دی، ان پہ زبردست طریقے سے عذاب آیا، قوم لوط جس کو کہتے ہیں۔ اب سیم سیکشولیٹی، ہومو سیکشولیٹی جو ہے ابھی ہمارے دنیا کے اندر ابھی عام ہو گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے یورپ کے اندر وغیرہ وغیرہ ایک دم اوپنلی، اور دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹ سے اپروڈ ہے کہ لڑکا لڑکے کو شادی کر سکتا ہے۔ ابھی یہ جو کلچر ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے اسے، کہ بالی ووڈ مووی کے ذریعے سے یا اس کے ڈائریکٹر وغیرہ یہ جو لوگ
فلم سٹارز جو ہوتے ہیں ان کے جو انٹرویوز میں ہے وہ لوگ اس کو انڈائریکٹلی پروموٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہومو سیکسولیٹی کے بارے میں آپ کوئی بھی تصور کرتا ہے تو اب وہ سمجھتا ہے کہ یار بڑے بڑے بالی ووڈ ایکٹر تو ایسے رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو عذاب ہے اللہ کا جو آیا تھا سیم عذاب آئے گا. مگر بات یہ ہے کہ اس آلریڈی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قوم کو جو قوم لوط کو جو اللہ نے عذاب دیا ہے اس عذاب کو دیکھ کے سبق حاصل کرے اور ہم اس سے دوری اختیار کریں اور توبہ کریں, ان سے بچیں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی بھی غلطی کر کے اگر ہمیں عذاب نہیں آیا, کوئی تکلیف نہیں آئی تو خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہلت دیتا ہے کیونکہ اللہ رحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ موت آ گئی, جہنم میں چلے گئے تو پھر وہاں سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو اللہ یہی فرماتا ہے اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم ہو گئے اور ہم نے ان کی ہلاکت کے وقت مقرر کر کے رکھا تھا. وہ لوگ بھی ایسے ہی سوچ رہے تھے کہ شاید ہم اتنے غلطیاں کرنے کے بعد, پیغمبر کو مارنے کے بعد, تکلیف دینے کے بعد بھی ہمیں کوئی جو ہے تکلیف نہیں دے رہا ہے. مگر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا ایک مقررہ وقت تھا, وہ وقت ختم ہو گیا تو اللہ نے ان کو